اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر الصلاة والسلام علی نبی المصطفى ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ومحکم کتابہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات پڑھیں مل کر محمد آج 25 محرم الحرام روز شہادت امام زین العابدین علیہ السلام آپ سب کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور وقت امام کی بارگاہ میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی جو شہادت کے بعد امام حسین کی اور امام کی شہادت تک 35 سال یہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے اور ایک سوال جو کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ امام نے تلوار نہیں اٹھائی۔ دیکھیے کہ ہر زمانے کا اسلحہ مختلف ہے۔ جس دور میں جس نبی کو یا جس دور میں جس امام کو جیسی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے اسلحہ کو اٹھایا، اور جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اسلحہ اٹھایا ہے وہ اسلحہ ہے انبیاء کا اسلحہ۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے اسلحہ نہیں اٹھایا امام نے اسلحہ، لیکن وہ کون سا اسلحہ ہے؟ جو انبیاء کا، جو اوصیاء کا، جو ائمہ طاہرین کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الدعا سلاح المؤمن، مومن کا بہترین ہتھیار دعا ہے۔ یہ امام نے جو اسلحہ اٹھایا ہے، اور آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ہمارے پاس دعاؤں کا ایک مجموعہ پایا جاتا ہے صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کے نام سے، وہ جا کر دیکھیں۔ اس کے علاوہ مفاتیح الجنان میں جب آپ شروع کے پیجز کھولیں گی تو وہاں پر آپ کو ملے گی مناجات 15 یعنی 15 مناجات امام کی دعائیں ہیں وہ امام کی۔ بہرحال ہونا تو یہ چاہیے کہ صحیفہ کاملہ بھی آپ پڑھیں، وہ دعائیں دیکھیں کہ امام نے کس طریقے سے ارتباط جو ہے پروردگار عالم سے قائم کیا ہے، کن مشکلات میں۔ اور پھر اگر وہ نہ ہو تو کم از کم کوشش کیجیے گا کہ یہ جو 15 دعائیں ہیں مناجات 15 جو مفاتیح الجنان میں، ان کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اور پھر کیونکہ آپ لوگوں کا جو سلسلہ تربیتی ہے منبر کے حوالے سے، خود آپ کے لیے کافی موضوعات اس میں اجاگر ہو جائیں گے۔ خود اگر میں کہوں کہ ایک کلمے پر ایک جملے پر آپ نہیں رک رہی تو کم از کم ایک دعا کو ایک مجلس میں لے لیں، تو 15 یعنی 15 دعائیں ہیں امام کی۔ وہ 15 دعائیں یعنی 15 دن آپ کے آرام سے جو ہے ایک مجلس کے لیے ایک دعا۔ اب اس میں اس کے مختلف آپ جملات اٹھائیے اور امام نے جو بیان کیا ہے اس کی جو ہے تھوڑی بہت جو وہ تشریح آپ جو وہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے مجالس میں جو ہے بہت کارآمد ہوگی اور سود مند ہوگی۔ بہرحال اس کے علاوہ امام نے جو ایک اور کام کیا وہ ایک کام ہے حقوق کے اوپر۔ یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا رسالہ حقوق۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک حقوق کا رسالہ ہمیں دیا، مجموعہ حقوق۔
جس میں 50 سے زیادہ حقوق امام نے جو بیان کیے. اللہ کیا حق ہے، آپ کی نفس کا آپ کے اوپر کیا حق ہے، ہاتھ کا کیا حق ہے، زبان کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، مؤذن کا کیا حق ہے، امام جماعت کا کیا حق ہے، الا ماشاء اللہ حقوق کو جو امام نے جو بیان کیا. خود یہ ایک ٹاپک ہے. یعنی اگر آپ سیرت امام سجاد پر گفتگو کرنا چاہتی ہیں تو خود ایک ہی علیحدہ سے ٹاپک ہے کہ رسالہ حقوق امام سجاد. اب 50 سے زیادہ اس میں جو ہے حقوق جو وہ بیان کیے گئے ہیں، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. ایک مجلس میں 2 حقوق لے لیں، 3 حقوق لے لیں، اس پر جو ہے بہرحال آپ جو ہے وہ گفتگو جو وہ کر سکتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایک علیحدہ موضوع دعا کا. ایک موضوع جو امام کے سجاد علیہ السلام کی وہ کیا ہے، حقوق کے اوپر، کہ جو ہمارے معاشرے میں جو ہے حقوق کے اوپر جو ہے بہت کم گفتگو جو وہ ہوتی ہے کہ کس کا کیا حق ہے. تو یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بہرحال جو ہے وہ آپ کو جو وہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی کہ امام کی زندگی میں ہمیں کیا کچھ جو وہ مل رہا ہے. اس کے علاوہ خود امام کی زندگی اگر اٹھا کر دیکھیں، وہ ہے بندگی، عبد خدا. یہ بہت اہم ہے. ارشاد رب العزت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے. تو خود اس آیہ کریمہ کو اگر آپ سرنامہ کلام قرار دیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 162، اگر آپ اس کو خود عنوان کلام قرار دیتی ہیں اور اس پر ہی گفتگو کرنا چاہیں تو اس سے آپ جو ہے بہت کچھ جو ہے چیزیں جو وہ نکال سکتی ہیں مجلس کے لیے. کیونکہ تربیتی عنوان ہے اور سلسلہ کے کس طریقے سے جو مجالس جو وہ تیار کی جائیں اور بہترین انداز میں جو ہم جو وہ گفتگو کر سکیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے یہاں پہ درس دیے، خود مجلس بنانے کا طریقہ اس کو ہم نے جو وہ بیان کیا تھا، کس طریقے سے مجلس جو وہ بنائی جاتی ہیں، خصوصاً وہ خواتین یا وہ افراد جو تازہ ممبر پہ آتے ہیں، ان کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کہاں سے میٹر نکالیں، کس طریقے سے مجلس بنائیں. تو بہرحال ان چیزوں کو تو میں نے نہیں دہرانا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ پہلے کوئی آیت لے لیں یا روایت لے لیں، اور آیت اور روایت کے بعد جو اگر آیت لی ہے تو اس کی جا کے تفسیر دیکھیں، تفسیر کیا بیان کر رہی ہے. اس تفسیر کے بعد جو ہے پھر آپ جو اس کے ذیل میں روایات دیکھیں. پھر روایت دیکھنے کے بعد جو ہے جب آپ نے یہ مطالعہ کیا، پھر جو ہے آپ جا کے جو ہے کوئی واقعہ وغیرہ جو ہے ضرور مجلس میں جو ہے ڈالیں، جس سے ایک جان آ جاتی ہے مجلس میں، لوگ جو ہے غور سے جو وہ سنتے ہیں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کی طرف جو آپ توجہ کیجیے گا. خود یہ آیہ کریمہ اس میں کیا ہے، میری ہر چیز، نماز، عبادات، جینا، مرنا، سب کچھ کیا ہے، للہ، اللہ کے لیے. یعنی آپ جب ممبر پہ آتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری سب میں پہلے کیا ہے کہ آپ جو ممبر پہ آ رہی ہیں، آپ کا عمل کس لیے ہونا چاہیے، للہ، اللہ کے لیے. اگر امر للہ کے ہے تو قابل قبول ہے. اور قرآن نے بھی کہا ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تم کو جو جزا دی جائے گی اس چیز کی جزا دی جائے گی، ما کنتم تعملون، جو تم نے کیا ہے. تو بہرحال آپ نے عمل کرنا ہے للہ. اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو نہیں دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میرا پروردگار عالم مجھ سے راضی ہے یا نہیں. ان چیزوں کو آپ نے یعنی خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے جو ہے عمل کو انجام دینا ہے. اگر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے اور ریاکاری اگر اس کے اندر آ گئی، میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ نام و نمود ہو جائے، شہرت ہو جائے، لوگ واہ واہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اور ریاکاری ہو گئی. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آفت العبادت الریا، عبادت کی آفت کیا ہے، ریاکاری ہے. یعنی جس عمل میں آپ کی ریاکاری آ گئی تو یہ یاد رکھیے گا کہ
آپ کا وہ عمل جو ہے ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی اجر و پاداش جو وہ نہیں ہے، وہ ریاکاری میں چلا جائے گا۔ اب اس کی میں ایک چھوٹی سی اور تازی سی سادہ سی مثال دے دوں اپنے لیے، اپنے ہی اوپر رکھ کر۔ مثلا میں ممبر پہ جا رہا ہوں، میں نے مجلس پڑھی، لیکن میں نے جو مجلس پڑھی ہے میری نگاہ لفافے کے اوپر ہے کہ مجھے لفافہ کتنے کا ملے گا۔ اگر مجلس پڑھنے کے بعد مجھے لفافہ ملا، ٹھیک ہے، میں نے وہاں نہیں کھولا، گھر جا کر کھولا، اور اس میں اگر 1000 روپیہ نکل آیا، فرض کریں 1000 روپیہ نکلا، اب میں کہوں بس 1000، ماشاءاللہ انہوں نے تو کھانا بھی کیا تھا، ڈیک وغیرہ بھی اچھا لگایا تھا، سب کچھ تھا، گھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، لیکن مولانا کو دیتے ہوئے فقط 1000۔ اب یہ میرے دل کی کیفیت، میرا دل کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میرا دل یہ کہہ رہا ہے بس 1000، تو پھر پتہ چل رہا ہے کہ میری مجلس اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہی لفافہ 10,000 کا نکل آتا، میں خوش ہو جاتا، ماشاءاللہ بھائی اچھی نیاز دے دی انہوں نے۔ اب میں نے دعائیں بھی دینا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ ان کے مال و رزق میں برکت دے۔ اب یہ 10,000 اور 1000 معیار ہو گیا کس کا؟ میری مجلس کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میری جو مجلس تھی وہ کس لیے تھی؟ لفافے کے لیے، کہ لفافہ کتنے کا مل رہا ہے۔ تو یہ دل کی کیفیت کو جاننا ہے کہ یہ میرا عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے، آپ خود دیکھیں۔ ہر شخص اپنے گریبان میں خود جھانکے کہ آیا میں مجلس میں جو جا رہی ہوں کس لیے جا رہی ہوں، میں جو مجلس پڑھ رہی ہوں کس لیے پڑھ رہی ہوں، یہ میرا عمل کس لیے ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر لوگوں سے توقع نہ رکھیے گا۔ اگر آپ نے یہ لوگوں سے توقع رکھی اور آپ نے یہ چاہا کہ میں جو جتنے بھی سامعین ہیں ان سب کو راضی کر لوں، ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہے بالکل، لقمان حکیم کا، جب وہ اپنے فرزند کو جو ہے وہ لے کر چلے، خلاصہ بیان کر دوں، یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگا، جب لے کر چلے سواری ساتھ اور دونوں جو ہیں وہ پیدل، ایک گروہ ملا، کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل جا رہے ہیں، دونوں سوار ہو گئے۔ جب دونوں سوار ہوئے پھر لوگوں نے کہا کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، بیچارہ بے زبان سواری، اتنا بوجھ ڈال دیا، دونوں سوار ہو گئے۔ تو اب جو ہے بیٹے کو سوار کیا، باپ لے کر مہار چل رہے ہیں، ایک پھر گروہ مل گیا کہ دیکھو یہ بیٹا کیسا ہے، تمیز ہی نہیں ہے، باپ پیدل چل رہا ہے اور خود بیٹھا ہوا، خود بیٹھ گئے، بیٹے کو مہار پکڑا دی، بیٹا کھینچنے لگا، پھر ایک گروہ ملا، دیکھو تمیز ہی نہیں ہے کہ بچے کو جو پیدل لے کے جا رہے ہیں اور خود باپ جو آرام سے جو بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اس 4 حالتوں کے علاوہ کوئی حالت نہیں تھی۔ جب یہ چاروں کیفیت دیکھ لی تو ایک مرتبہ جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا دیکھا خالی تھی اعتراض، دونوں تھے اعتراض، ایک ایک ہوا پھر اعتراض، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، تم نے دیکھا کسی کو راضی کر سکے؟ نہیں۔ تو لقمان حکیم کہتے ہیں کہ بیٹا بس یہ یاد رکھنا، لوگوں کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو، تمہاری توجہ خالق کی طرف ہونی چاہیے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ عمل کو انجام دیں گی للہ، تو مولا کا وہ جملہ الہی کفا بعزہ، یہ جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پروردگار عالم میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وبی فخرا، اور میرے لیے باعث فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہاں تک کو جملہ ہمارے ہاں پڑھا جاتا اکثر۔ اگلا جملہ مولا کا، ما انتا کما احب، کہ پروردگار عالم تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فاجعلنی کما تحب، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ اہم ہے
کہ ہمیں کیسا بننا ہے؟ جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے، جیسا رب چاہتا ہے۔ اب جیسا رب چاہتا ہے مجھے جو ویسا بننا ہے، اور پروردگار عالم انسان سے یہی چاہتا ہے کہ جو عمل بھی آپ نے انجام دینا ہے وہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور انسان کو پروردگار عالم نے اشرف بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور 4 قسموں کے بعد جو ہے پروردگار عالم نے کہا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو پروردگار عالم نے احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ تو جب انسان کو پروردگار عالم احسن بنایا ہے، افضل بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، تو اب انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عمل کو خالص کرے للہ۔ اور جب انسان اپنے عمل کو خالص للہ کر لیتا ہے تو انسان جو ہے پھر مقام عبودیت پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان مقام عبودیت پر آ جاتا ہے تو حدیث قدسی بھی اب یہ کہتی ہے خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے میرے بندے یہ پوری کائنات تیرے لیے ہے لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تو میرا ہو جا۔ پوری کائنات تیرے لیے لیکن تو کس کے لیے ہے؟ میرے لیے۔ اب پھر حدیث قدسی عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر۔ جب بندہ بن گیا نا، عبد ہے اب جب عبد بن گیا ہے تو اب تو میری کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا۔ یہ بہت مہم ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی جو دعائیں، دعائیں اٹھا کر دیکھیں، مناجات امیر المومنین بھی اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ملے گا اس میں جملے ہیں الہی انت المولا وانا العبد، کہ پروردگار عالم تو مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اب جب ہم خدا کے بندے ہیں تو ہم نے کرنی اطاعت پروردگار عالم۔ عبد اطعنی، اے میرے بندے اب تو میری اطاعت کر۔ عبد، میں تھوڑا اس عبد کو سمجھا دوں۔ عبد یعنی غلام، عبد یعنی بندہ، عبد یعنی نوکر۔ اب جب انسان عبد پر فائز ہوگا تو یقیناً آپ نے جو ہے یہ مثال سنی ہوئی ہوگی۔ ایک شخص غلام خریدنے کے لیے گیا۔ جب وہ شخص جو ہے غلام خریدنے کے لیے گیا تو اس نے کہا بھائی میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تیری مرضی۔ اس نے کہا بھائی آپ تم کھاؤ گے کیا؟ کہا تیری مرضی۔ کہا پہنو گے کیا؟ کہا تیری مرضی۔ کہا رہو گے کہاں؟ کہا تیری مرضی۔ یہ پریشان ہو گیا کہ تیری مرضی تیری مرضی تیری مرضی، یہ میری مرضی کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی اور یہ سنا تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں اور جو میں کہوں گا میری باتوں پر جب وہ عمل کریں گے، لیکن جو آپ کے جوابات ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ تیری مرضی تیری مرضی تیری مرضی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری مرضی ہے کیا۔ ایک مرتبہ اس نے نوکر جو بننے والا تھا اس نے کہا آپ سوال اگر ہیں تو کر لیں، نہیں ہے تو ایک سوال اب میں کروں گا آپ سے۔ کہا نہیں میرے جو سوال تھے میں نے پوچھ لیا کہ کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، کہاں رہو گے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ تیری مرضی۔ ایک مرتبہ جو ہے اس نے کہا اب آپ کا کوئی سوال نہیں ہے، میرا سوال ہے، آپ کون میں کون؟ توجہ کیجیے گا، آپ کون میں کون؟ کہ اگر میں نے تجھے خرید لیا تو میں ہوں تیرا آقا اور مولا، اور تو میرا بن جائے گا غلام عبد۔ تو کہا میں اتنی دیر سے آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ہیں مولا، میں ہوں آپ کا غلام۔ تو غلام کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، جو آقا کی چاہت ہوتی ہے، جو مولا کی چاہت ہوتی ہے، وہی غلام کی چاہت ہوتی ہے۔ آپ ہیں مولا
آپ ہیں آقا، کیا کھلائیں گے؟ آپ کی مرضی۔ آپ آقا اور مولا ہیں، کہاں رکھیں گے؟ آپ کی مرضی۔ آپ ہیں آقا اور مولا، کیا پہنائیں گے؟ آپ کی مرضی، میری مرضی نہیں۔ جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی۔ اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو اہل بیت علیہ السلام بھی سمجھ میں آ جائیں گے کہ جن کے لیے قرآن نے کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، وہی چاہتے ہو جو چاہتے پروردگار عالم ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ کون ہیں؟ بندے۔ پروردگار عالم کون ہے ہمارا؟ آقا اور مولا۔ جب پروردگار عالم آقا اور مولا ہے تو اب ہم یہی دعا کریں کہ پروردگار تو کیسا رکھنا چاہتا ہے؟ مجھے صحت مند دیکھنا چاہتا ہے؟ تیری مرضی۔ تو مجھے بیمار دیکھنا چاہتا ہے؟ تیری مرضی۔ تو مجھے دولت دینا چاہتا ہے؟ تیری مرضی۔ تو مجھے فقر و فاقے میں رکھنا چاہتا ہے؟ تیری مرضی۔ لیکن میں ہر لمحے تیرا شکر ادا کروں گا کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو جیسا رکھنا چاہتا ہے۔ تو نے مجھے صحت مند رکھا، پروردگار عالم تیرا شکر ہے۔ پروردگار عالم تو نے مجھے جو ہے بیماری دی ہے، کوئی مصلحت ہوگی میں نہیں جانتا، تیری مرضی۔ دولت دی ہے، پروردگار عالم تیرا شکر ہے۔ فقر میں زندگی گزار، پروردگار عالم تیرا شکر ہے۔ یعنی ہر بات میں شکر پروردگار عالم، کیونکہ ہم بندے ہیں، ہماری کوئی چاہت نہیں ہے۔ تو جب انسان منزل عبودیت پر آ جاتا ہے تو انسان بن جاتا ہے عبد خدا، اور جب انسان عبد خدا بن جاتا ہے اور پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے تو روایت جو جملے ہیں من عبد اللہ، کہ جس نے اللہ کی عبادت کی تو پروردگار عالم ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ ہر چیز آپ کے تابع ہو جائے گی، فقط آپ کو اشارہ کرنا ہوگا، وہ چیز اپنی ماہیت جو ہے وہ تبدیل کر لے گی۔ اس کے لیے میں واقعہ عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیے گا مل کر محمد والے یقیناً آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا، امام کی زندگی میں ہے۔ بلخ کا رہنے والا وہ ہر سال حج پہ جاتا ہے، اور جب وہ حج پہ جاتا ہے تو امام کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ تحفے اور تحائف لے کر جو وہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب یہ واپس آیا حج پہ سے تو اس کی بیوی نے اعتراض کیا۔ یقیناً آپ ساری خواتین ہیں، انشاءاللہ برا نہیں مانیں گی، ایک عادت ہوتی ہے بہرحال، کہ بیوی نے اعتراض کیا، یہ کیا کہ ہر دفعہ تم ہی لے کر جاتے ہو وہاں سے تو تمہیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہی جو میں جاتا ہوں اور مجھے وقت کے امام جو ہیں ملنے کی اجازت دے دیتے ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ ہی جو ہیں دیتے جائیں وہاں سے کچھ نہ ملے؟ شکایت اس نے کی۔ اب اس کا عقیدہ بھی دیکھیے گا اس شخص کا۔ یہ مرد بلخی کہتا ہے ایسا نہ کہو، میرا امام سن رہا ہے۔ یہ خاتون ہنسنے لگی، کہاں بلخ، کہاں مدینہ، تمہارا امام سن رہا ہے، کہاں ہمارا عقیدہ ہے۔ اور روایات کے جملے بھی ہیں، حرک شفتیک، اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت میں لاؤ، حرکت دو، ان دونوں ہونٹوں کو حرکت دو، یعنی اس دونوں لبوں کو ہلا کر دعا کرو۔ جب تم دعا کرو گے نا، لبوں کو اپنے ہلاؤ گے تو ہوگا کیا کہ تمہارے کان میں پہنچنے سے پہلے یہ آواز امام زمانہ تک پہنچے گی۔ امام تک یہ آواز پہنچے گی، ابھی آپ کے کانوں میں نہیں پہنچے گی۔ ٹھیک ہے کہ میرے لب ہلے ہیں میرے کان میں، نہیں، اس سے پہلے امام زمانہ تک۔ تو بہرحال یہ اگلے سال پھر پہنچا، پھر امام کی خدمت میں پہنچا۔
ذہن میں رکھیے گا کہ عبادت کریں گی، عبد بنیں گی تو ہر چیز انسان کے تابع ہو جائے گی۔ اب یہ وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے اجازت دی ملاقات کی۔ جب ملاقات کی اجازت دی تو کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا، ہاتھ دھونے کی باری آئی، امام اس کے ہاتھ دھلانے لگے۔ اس نے کہا نہیں مولا یہ تو ہو نہیں سکتا، میں آپ کا محب ہوں، چاہنے والا ہوں، میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ امام نے کہا چلو۔ اب جب اس نے ہاتھ دھلانے شروع کیے، پانی تشت میں گر رہا تھا، امام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا پانی۔ امام نے کہا پانی نہیں، یہ زمرد ہے۔ پانی نہیں، یہ زمرد ہے، قیمتی پتھر۔ اس نے کہا ہاں مولا ایسا ہی ہے۔ مولا نے کہا اب دیکھو کیا ہے؟ کہ مولا پانی اور زمرد کا نہیں، اب دیکھو یاقوت بھی ہے اس میں۔ کہ مولا ہاں تو یاقوت بھی ہے اس میں۔ کہ اب دیکھو کیا ہے؟ کہ یاقوت اور زمرد پانی کا نہیں، مولا نے کہا سفید موتی بھی ہیں۔ اب جب اس نے دیکھا ہاں، ہاتھ دھوئے، امام نے ایک تھیلا منگایا، اس کے اندر یہ سارے قیمتی پتھر جو وہ ڈالے اور کہا کہ جا کے اپنی زوجہ کو دے دینا اور جا کر یہ کہنا یہ میرے امام کے ہاتھوں کا دھوون ہے، جا کے دے دینا۔ اب یہ بہرحال یہ شخص پہنچا اور جا کر جب اس نے جو ہے یہ قیمتی پتھر بیگم کے آگے جو ڈالے، بیگم نے کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا میرا امام سن رہا ہے، تو نے جو شکایت کی تھی امام نے مجھے جو ہے یہ معجزہ دکھایا، یہ امام کے ہاتھوں کا دھوون ہے، تو نے کچھ نہیں کہا؟ کہ میں نے کچھ نہیں کہا امام سے، امام نے یہ مجھے خود بخود جو ہے وہ معجزہ جو دکھایا ہے۔ اب اس کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی امام کے لیے، اور جو ہے اس کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ میں بھی امام کے پاس جاؤں، ملاقات کے لیے جاؤں۔ اب یہ خاتون اگلے سال اس کے ساتھ جو گئی، خلاصہ یہ آپ جا کے اس کو تفصیل کے ساتھ واقعے کو پڑھ سکتی ہیں، کتابیں میں موجود ہے۔ یہ جب مدینہ کے قریب پہنچے ہیں تو اس خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ شخص جو ہے خیمے میں بیگم کو چھوڑ کر جاتا ہے، امام کی خدمت میں مدینہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ کی چاہنے والی زائرہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی، وہ مر گئی۔ امام نے کہا جاؤ، خیمے میں وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہ مولا مر گئی ہے۔ مولا نے کہا میں کہہ رہا ہوں جاؤ، خیمے میں انتظار کر رہی ہے۔ بہرحال یہ گیا، جا کر دیکھا تو بیوی جو ہے وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا تم تو مر گئی تھی؟ کہا ہاں میں مر گئی تھی، میری روح آسمان کی طرف ملک الموت فرشتہ موت لے کر جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ نورانی چہرے والا آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے پروردگار عالم سے اس کی زندگی مانگی، اس کی روح واپس پلٹا دو۔ تو میری روح جو وہ واپس آ گئی اور میں زندہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے مرد بلخی کہ اگر تم اس شخص کو دیکھو گی تو پہچان لو گی کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ جس شخص نے مجھے حیات دی ہے میں اس کو کیوں نہیں پہچانوں گی؟ یہ لے کر پہنچا، جیسے ہی دق الباب کیا، دروازہ کھولا گیا، جیسے ہی اس خاتون نے امام کو دیکھا، امام کے چہرے انور کی زیارت کی، تو فوراً یہ کہا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے مجھے حیات دی ہے۔ بس اس واقعے سے جو سمجھ میں آتی ہے چیز، جو میں نے کہا کہ منزل عبودیت پر انسان اگر فائز ہو جائے تو ہر چیز کو پروردگار عالم اس کے تابع کر دیتا ہے۔ بس انسان ارادہ کرے گا۔ اللہ ماشاءاللہ آپ نے معززات ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سنے بھی ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے کہ کس طریقے سے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فقط ارادہ کیا ہے کہ فوراً جو ہے وہ چیز جو ہے وہ حقیقت میں جو امام نے ارادہ کیا تھا وہ رونما ہوئی، ویسی کی ویسی جو وہ ہو گئی۔ تو اس طریقے سے آپ کو کئی واقعات ملیں گے۔ یہ کیا ہے؟ مقام عبودیت ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے مقام عبودیت میں جو ہے حدیث میں بھی ہے، حدیث قدسی جسے کہتے ہیں، اس میں یہی کہ عبد اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھ کو اپنی مثل بناؤں گا۔
مثل اور مثل میں فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مثل اور مثل۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل ہوتا ہے ذات میں، لیسا کمثلہ شیء، کہ پروردگار عالم کی مثل کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن مثل کیا ہے؟ ہاں مثل کے لیے ہے، قرآن نے بھی کہا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ پروردگار عالم کے لیے جو ہے بڑی بڑی مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ 19، 21، 23 کے اعمال جب آپ کرتی ہیں اور دعائے جوشن کبیر پڑھتی ہیں، اس میں بھی آپ کو یہی جملہ ملے گا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ پروردگار عالم کے لیے جو ہے بڑی بڑی مثالیں جو وہ موجود ہیں۔ فقط ایک مثال جو ہے وہ میں دے کے آگے بڑھنا ہے، جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا اس کو بیان کرنا ہے، فقط ایک مثال۔ باقی آپ جو ہے یہ پوری حدیث قدسی جو ہے وہ کتابوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو موبائل تو ضرور ہے آپ لوگوں کے پاس، اور جب موبائل ہے تو اس میں گوگل کے اوپر آپ لکھیں عبدی اطعنی اجعلک مثلی، یہ جب آپ لکھیں گے تو اس کے پوری حدیث قدسی جو انشاءاللہ جو وہ کھل کے جو وہ سامنے آ جائے گی، پھر پورا جو ہے آپ جو وہ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ حدیث قدسی جو وہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ بہرحال میں نے اس کا گوگل کا نام جو آیت اللہ رکھا ہوا ہے، آیت اللہ گوگل، جو آپ اس میں لکھیں سرچ کریں فوراً آپ کو جو جواب جو مل جاتا ہے۔ لیکن کوشش کیجیے گا، بعض اوقات ایڈریس غلط بھی ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ ترجمے وغیرہ جو کیے جاتے ہیں چیٹ جی پی اور پتہ نہیں کیا کیا لائیں بلائیں، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، ان پہ آپ تکیہ نہیں کر سکتی کہ بالکل 100% جو یہ صحیح ہے، نہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ بعض اوقات ایڈریس غلط آتے ہیں، بعض اوقات ترجمہ بھی جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، تو اس کے اوپر پورا بھروسہ آپ نے نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ عربی اٹھائی یا کچھ فارسی اٹھائی، فوراً چیٹ جی پی کو دی یا ڈی پی سی کو دی، اس نے ترجمہ کر کے دے دیا، آپ نے بھی ترجمہ جو آگے بھی بعد میں جو عربی جانتے ہیں فارسی جانتے ہیں بولے میں یہاں پہ تو یہ نہیں، یہ تو یہ ہے مسئلہ، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں ہم نے تو ترجمہ کیا، کہاں سے کیا؟ پھر آپ جو ہے مثلا میں جب سر کھجانے لگتا ہوں کیا کہوں کہ چیٹ جی پی سے کیا تھا یا ڈی پی سی وغیرہ سے کیا تھا، تو مشکل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایڈریس وغیرہ بھی بعض اوقات وہاں سے جو وہ غلط آتے ہیں جو نہیں ہوتے، ہم جا کے کتابوں میں چیک کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں نہیں ملتے۔ بہرحال یہ ایک پیغام تھا تو اس کی طرف توجہ کیجیے گا۔ بہرحال ایک مثال، عبد اطعنی اجعلک مثلی، مثل صفات میں، مثل ذات میں، مثل صفات میں، اس کی صفات کے مظہر ہیں، وہ عالم ہے مظہر علم۔ توجہ کیجیے گا، اس طریقے سے جو بھی صفات پروردگار عالم ہے اس کے مظہر یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ اس کے لیے بڑی بڑی مثالیں جو ہیں وہ مثل جو وہ موجود ہیں۔ اس میں سے حدیث قدسی میں ایک کہ میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا جب تو میری عبادت کرتا ہوا منزل اطاعت پر آ جائے گا۔ عبدی اطعنی اجعلک مثلی انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت۔ میں بہت آہستہ سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھ لے، ورنہ میں جلدی جلدی پڑھ سکتا ہوں، وہ مشکل نہیں ہے، لیکن آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں باتیں جو ہیں ساری جو وہ آ جائیں۔ انا حی، حدیث قدسی میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھے موت نہیں آتی۔ اجعلک حیا لا تموت، میں تجھے ایسا زندہ بناؤں گا کہ تجھے بھی موت نہیں آئے گی۔ اب بس مجھے اور آپ کو موت نہیں آتی۔ سوال، موت آتی ہے ہمیں؟ موت آتی ہے؟ آتی ہے، نہیں آتی موت، موت نہیں آتی۔ توجہ کیجیے گا،
مجھے اور آپ کو موت نہیں آتی، ہم نہیں مرتے. آپ کی جو مشکل ہے وہ میں حل کرتا ہوں، اصل میں وقت بھی زیادہ نہیں ہے. جو ہماری مشکل ہے وہ یہی مشکل ہے. آپ کہیں گے مولانا آپ کے والد کہاں ہیں؟ میں کہوں مر گئے. مولانا آپ کی والدہ مر گئی. مولانا آپ کے دادا مر گئے. مر تو گئے نا آپ نے کہا بھی موت نہیں آتی. نہیں، مرے نہیں، ہم زندہ ہیں. اب دو فقط دلیلیں دے دوں تاکہ آپ کے انشاءاللہ موت کی مجالس میں بھی کام آئیں گی. ایک آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک؟ اور یہ آپ کی خواتین آپ اس مثال کو بہت جلدی سمجھیں گی. جو ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کیا ہے وہ؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ چکھنا کسے کہتے ہیں؟ مزہ کسے کہتے ہیں؟ ٹیسٹ کس کہتے ہیں؟ ان چاروں کا معنی ایک ہے. صحیح؟ چاروں کا معنی ایک ہی ہے. بھئی اب سالن بناتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ ذرا چمچے میں لیا، چکھا آپ نے کہ نمک تو تیز نہیں ہو، کہ مرچیں تو تیز نہیں ہو گئی. یا جب آپ کا روزہ ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے آپ جو ہے چکھ سکتی ہیں، نگل نہیں سکتی. نگلنے میں اور چکھنے میں فرق ہے. اگر نگلیں گی تو روزہ باطل ہوگا. اگر فقط ذائقہ زبان پہ رکھا، محسوس ہو گیا اور آپ نے پھر اس کے بعد تھوک دیا، اندر نہیں لے گی، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. چکھ سکتی ہیں آپ. تو بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، آپ جو ترجمہ اور ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. ذائقہ چکھنا ایک ہی ہے. آیت میں کتنی دفعہ آیا ہے ذائقہ؟ 1 ٹائم. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ چکھتی ہیں ختم کیا ہوتا ہے؟ آپ یا جو چیز کو چکھا ہے وہ؟ جس چیز کو چکھا ہے آپ نے وہ ختم ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کی کلاس کب سے ہو رہی ہے. چلے ناشتہ تو کیا ہوگا آپ نے حتماً؟ نہیں کیا ناشتہ؟ کرنا چاہیے ناشتہ. چلیں چائے پی ہوگی، پانی پیا ہوگا، کچھ تو کھایا ہوگا. چلے کل آپ نے جو نیاز میں بریانی، قورمہ، دال چاول جو بھی تھے وہ کھائے ہوں گے. جب آپ نے کھایا تو ختم کیا ہوا؟ وہ کھانا یا آپ؟ کھانا ختم. یعنی میں جو کھانے والا ہوں میں ختم نہیں ہوا، جس کو کھایا ہے وہ ختم ہو گیا. ایسے ہی ہے؟ اس بات پہ ایگری ہیں آپ؟ صحیح ہے؟ کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تھوڑا سا پانی پیا 2 گھونٹ، ختم کیا ہوا؟ پانی یا میں؟ پانی ختم ہوا. میں تو آپ کے سامنے بول رہا ہوں جب سے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ کیجئے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس یعنی میں چکھنے والی ہے موت کو. دیکھیں لفظ چکھنا میں 1 دفعہ لایا ہوں. کیا ہوا ترجمہ؟ ہر نفس چکھنے والی ہے موت کو. کون چکھ رہی ہے؟ نفس. وہ کون ہے؟ میں. کس کو چکھ رہا ہوں؟ تو ختم کیا ہوا؟ میں ختم نہیں ہوا. دیکھیں میں ختم نہیں ہوا، آپ کی پریشانی ابھی بھی باقی ہے. کہ مولانا ٹھیک ہے میں نے موت کو چکھا تو موت ختم ہو گئی تھی، پھر میں گیا کہاں؟ اس میں آپ پھنسی ہوئی ہیں. اس میں ہم سب پھنسے ہوئے. ہم کہاں گئے؟ اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ جب کسی کے مرنے کی خبر آتی تو اعلان کیا ہوتا ہے؟ فلاں صاحب کا، اب میں چلے میرا نام لے لیں، علی افضل صاحب کا انتقال ہو گیا. اور اچھا لفظ کر دوں، علی افضل صاحب شفٹ ہو گئے. انتقال، منتقل ہونا، شفٹ ہو جانا. اچھا شفٹ کہاں پہ ہوا جاتا ہے؟ چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ. اب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
مولا کائنات فرماتے ہیں مومن کے لیے یہ دنیا زندان ہے، اس زندان سے نکل کر وسیع اور عریض محل کی طرح منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ تو بس مجھے اور آپ کو موت نہیں ہے۔ دوسری مثال سورہ رحمان پڑھتی ہیں آپ انشاءاللہ، کل من علیہ فان، لکھ لیں اس کو، کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ فنا کا مطلب کیا ہے؟ ختم۔ فنا کا مطلب ختم ہو جانا۔ آپ لوگوں نے ماہ محرم میں شربت تو ضرور بنایا ہوگا، 8 محرم کو، 9 کو، 10 کو، چلیں شربت نہیں بھی بنایا، پیا تو ضرور ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو سبیلیں ہوتی ہیں نا، شربت کی ہے، پانی کے، ضرور پیا کریں۔ اس سبیلوں کو پینے کا فائدہ کیا ہے؟ دل کی طہارت حاصل ہوتی ہے، دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ پانی کس کا پانی ہے؟ مولا حسین کا۔ یہ شربت کس کا ہے؟ مولا حسین کا۔ کس کے نام کا آپ پانی پی رہی ہیں، کس کے نام کا آپ شربت پی رہی ہیں؟ جس کے نام کا پی رہی ہیں اس کے نام کا اثر آپ کے دل پہ ضرور ہوگا۔ تو آپ نے جب شربت بنایا یا آپ نے جب شربت پیا، چینی گھولی تھی اس کے اندر؟ چینی گھولی تھی؟ چینی گئی کہاں؟ ختم ہو گئی؟ حل ہو گئی، ختم نہیں ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، چینی ختم نہیں ہوئی، چینی فنا ہو گئی۔ یعنی کیا؟ اپنی ذات کو ختم کر کے دوسری ذات میں ایسا اپنے آپ کو غرق کر دیں کہ میری حیثیت ختم ہو جائے، اب اس کے نام سے میں اجاگر ہوں۔ وہ کیا ہے؟ مٹھاس، شربت، میٹھا پانی۔ اب کوئی نہیں کہتا چینی کا پانی، کیا کہتا ہے؟ میٹھا پانی۔ کیا کہتا ہے؟ شربت۔ تو بس جب آپ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیں گے، اپنی ذات کو ختم کر کے اس کی ذات میں غرق ہو جائیں گے، ہاتھ آپ کا ہاتھ نہیں، ید اللہ کہلائے گا۔ زبان آپ کی زبان نہیں، لسان اللہ کہلائے گی۔ چہرہ آپ کا چہرہ نہیں بلکہ وجہ اللہ کہلائے گا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والا۔ بس ہمیں موت نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں موت نہیں آتی۔ اور قرآن نے بھی کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ جو بھی اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ۔ مماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، اور شہید زندہ ہے۔ آخری بات کہہ گئے، اپنے اور دوسرے موضوع کی طرف آؤں جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی۔ آخری بات، اصالہ ثواب کی مجلس کرواتی ہیں، سویم۔ آپ کے ہاں خواتین میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، 40 دن ہمارے ہاں فرشیزہ بیچتا ہے، چیلم تک۔ اصالہ ثواب کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، سویم ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، پھر چیلم ہے، پھر سالانہ مجلس۔ پوسٹر میں کیا لکھواتی ہیں آپ؟ اصالہ ثواب، مجلس ترحیم برائے اصالہ ثواب۔ کہ اصالہ ثواب کیا ہے؟ ثواب کا پہنچانا۔ کس کو؟ جو مر گیا ہے نا، ابھی تو آپ کہتے ہیں وہ مر گیا، اب آپ کہنے کہ ثواب پہنچائیے۔ یہ ثواب کس کو پہنچا رہے ہیں؟ ثواب اس کو پہنچایا جاتا ہے جو ہو۔ دیکھیے کہ میں ایران میں رہتا ہوں، آپ مثلا جو ہے بالفرض جو ہے پاکستان میں، آپ نے بالفرض جو ہے
القائم والے سے میرا نمبر لے لیا، نمبر لینے کے بعد کہا مجھے مولانا سے مسئلہ شرعی پوچھنا ہے، چلے ہم مولانا کو میسج کرتے ہیں۔ آپ نے یہاں سے اپنے موبائل سے میرا نمبر جو ہے سیو کر کے میسج کیا، یہ میسج مجھ تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ کب؟ جب میرا موبائل بھی صحیح ہو، یعنی میں لینے والا جو ہوں صحیح ہے، اور دونوں موبائلوں کو ملانے والا کنیکشن بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ کنیکشن صحیح ہے، دونوں موبائلوں کو ملا رہا ہے، تو پیغام آپ کا مجھ تک پہنچے گا، میسج آپ کا مجھ تک پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا۔ تو ہم یہاں سے ایصال کرتے ہیں، وہاں سے ہمارا جو مرنے والا ہے وہ لیتا ہے، لیکن کوئی ہو تو صحیح یہاں سے وہاں پہنچانے والا، کوئی ہو۔ دعائے ندوہ، این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہ وہ وجود کہاں ہے جو زمین اور آسمان کو ملائے ہوئے، یعنی امام زمانہ، یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور وہ فرشتے جو یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور وہاں تک جو وہ پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مرنے والا ہے وہ لے رہا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے، وسیلے سے ہمارا عمل جو ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال عبدی اتینی، اے میرے بندے منزل عبودیت پر آئیے۔ منزل عبودیت پر آنے کے بعد جو ہے آپ جو پروردگار عالم کی اطاعت کریں، جب پروردگار عالم کی اطاعت کریں گے تو پروردگار عالم آپ کو اپنی مثل بنائے گا۔ جب اپنی مثل بنائے گا تو اس کی ایک مثل یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی، آپ کو بھی ایسا زندہ بنائے گا کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا، انا غنی لا افتقر، میں ایسا غنی ہوں کہ میں جو ہوں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ انا غنی لا افتقر، اجعلک غنیا لا تفتقر، تجھے بھی میں ایسا غنی بناؤں گا کہ تو کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور اب آپ پوری زندگی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جب وہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کسی در پر جو ہے وہ نہیں گئے کہ ہم محتاج ہیں۔ ان کے دروازے پر بہرحال جو ہے لوگ جو وہ آتے رہے۔ تو منزل عبودیت ہے۔ چوتھے امام کی زندگی سے جو ہمیں جو سبق ملتا ہے یہی کہ مصائب و آلام کے باوجود امام نے جو ہے در پروردگار عالم جو وہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس سے زیادہ متصل رہے۔ اور ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ دعاؤں کے ذریعے سے اور حقوق کے ذریعے سے یہ امام نے جو وہ بتایا ہے کہ آپ جو ہے پروردگار عالم کی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو وہ عبادت کریں، اور اپنا رشتہ اور اپنا جو تعلق ہے وہ پروردگار عالم سے جو وہ قائم کریں۔ زیادہ اب آپ کو زحمت نہیں دینی، اور وہ یہ کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو جو ہے استجابت کروں گا، پورا کروں گا، جواب دوں گا، تمہاری آواز پر میں لبیک کہوں گا۔ مولا ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی، ہم مانگ تو رہے ہیں لیکن جو ہے ہماری دعائیں جو ہے وہ مستجاب نہیں ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ سوال شاید میرا بھی ہو، یہ سوال آپ کا بھی ہو، الا ماشاء اللہ لوگوں کا ہے کہ مولانا ہم مانگ تو رہے ہیں لیکن ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے جواب یہ دیا کہ آیت بالکل صحیح ہے، اور پروردگار عالم جو ہے استجابت بھی کرتا ہے، دعاؤں کو پورا بھی کرتا ہے، لیکن تم لوگوں نے ایسی خیانتیں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہاری دعا پوری نہیں ہو رہی۔ اب امام نے ایک ایک کر کے جو بیان کیا، یہ خود آپ کی جو ہے مجلس کا ایک ٹاپک ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہارے آواز پر جو ہے لبیک کہوں گا، جواب دوں گا۔ امام فرماتے ہیں وہ خیانتیں جو تمہارے قلوب نے کی ہیں، تم نے کی ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے، تم نے یہ کہا کہ ہمیں خدا کی معرفت ہے، ہم خدا کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں،
لیکن جو پروردگار عالم کا حق تھا وہ تم نے جو ہے وہ ادا نہیں کیا. جو پروردگار عالم نے تم پر واجب کی ہیں چیزیں وہ تم نے پوری نہیں کی. تو بس بتاؤ تمہاری اس معرفت کا فائدہ کیا؟ سوال. عبادت میں سستی کیوں؟ اور خصوصاً دیکھیے 5 وقت کی نماز تو ہم پہ واجب ہے، وہ پڑھنی ہم نے کسی بھی حال میں، جب وہ معاف نہیں ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ خواتین کا. کہ دیکھیے نماز جو ہم پہ واجب ہے وہ تو پڑھنی ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سستی اور کاہلی. آخری وقت میں ہمیں جا کے جو یاد آتا ہے کہ جو نماز پڑھنی تھی میں نے. آخر کیوں؟ اگر ہمارا امتحان ہو، صبح 9 بجے پرچہ سٹارٹ ہوتا ہو تو ہم کب پہنچتے ہیں؟ پہلے ہی پہنچ جائیں گے، 8:30 8:15 پہلے پہنچنا ہے، کم از کم 5 منٹ تو پہلے پہنچیں گے ہم. لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے مثلاً جو ہے صبح کی اذان اتنے ہو رہی ہے، ظہر کتنے بجے ہو رہی ہے، مغربین کتنے بجے ہو رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کاموں میں مصروف رہتے ہیں، دنیا داری میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں وقت ہی نہیں ملتا. مثلاً اگر 12 بج کے بالفرض 40-41 منٹ پر ظہرین کا ٹائم ہو رہا ہے، اگر میں 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے تیار ہو کے بیٹھ جاؤں، بس جیسے ہی اذان ہو میں نماز پڑھ لوں. لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ ابھی تک نہیں پڑھی میں نے، چلے میں درس کے بعد پڑھ لوں گا. کیا میں گارنٹی لے سکتا ہوں کہ میں درس کے بعد زندہ رہوں گا؟ نہیں پتا. اور خدا نہ خاصا میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے درس دیا اور ابھی جا کے جو میں گرا اور ختم ہو گیا، تو یہ جو میرے ظہر کی نماز چلی گئی میرے کاندھے پر، میرے شانوں پر ہے، کون پڑھے گا؟ ورثہ رونے دھونے میں لگ جائیں گے، وہ کہیں گے جلدی سے دفنا دو ان کو جتنا جلدی ہو سکے. یہ واجب کون ادا کرے گا پھر؟ تو اس لیے جو اپنے واجبات ہیں ان کو خود انسان جب وہ ادا کرنے کی کوشش کرے. اور آج کل کے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم کبھی یہ سمجھیں کہ جی ہماری اولاد پڑھوا لے گی، بھول جائے گی. اپنی پڑھ لیں بہت بڑی بات ہے. دوسری چیز مولا فرماتے ہیں، دوسری خیانت وہ یہ کہ تم نے کہا کہ میں رسول پر، ہم لوگ جو ہیں رسول پر جو ایمان لے کر آئے، تم لوگ رسول پر ایمان لے کر آئے، اور جب رسول پر ایمان لے کر آئے لیکن جو ان کی سنت تھی اس کو تم نے تبدیل کر دیا، اور جو ان کی شریعت تھی اس کو جو ہے تم نے جو ہے وہ مٹا دیا، ختم کر دیا. شریعت محمدی جو ہے، حلال محمدی حلال ہے قیامت تک، اور حرام محمدی حرام ہے قیامت تک. کوئی اس کو جو ہے تبدیل نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا. رسول کے بعد رسول کی سنتوں کو پامال کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ بالکل کیا گیا. تو اس لیے یہ 2 چیز امام فرماتے ہیں کہ دوسری خیانت. تیسری خیانت، تم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، پڑھا قرآن مجید کو جو پیغمبر پہ جو وہ نازل ہوا، پڑھنے کے بعد لیکن تم نے پڑھا تو صحیح لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا. اور تم نے یہ کہا ہم نے سن بھی لیا، ہم اطاعت بھی کریں گے، لیکن پھر تم نے مخالفت کی. اب مجھے بتائیے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا قرآن نے کہا تجسس نہیں کرنا، کسی کے پیچھے نہیں لگ جانا بھئی یہ کیوں. غیبت نہیں کرنا. شاید ہماری محفل اور مجلس انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ایسی نہیں ہے، شاید ہی کوئی ایسی ہوتی ہو کہ جس میں غیبت نہ ہوتی ہو. اور پھر غیبت ایسی ہوتی ہے کہ جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو شخص سے لے کر اس کے آباء و اجداد تک ہم پہنچ جاتے ہیں. اگر غیبت نہ بھی ہو تو تہمت لگ جاتی ہے.
کوئی عیب نہیں ہوتا وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیات اگر دیکھیں، سب چیزوں کو چھوڑ دے، آج کے دور کی ایک اہم چیز، رات کس لیے بنائی ہے پروردگار عالم نے؟ آرام اور سکون کے لیے۔ اور دن کس کے لیے بنایا؟ کام کاج کے لیے۔ آج کے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارا جوان، خصوصاً آج کا جوان ہمارا، اسی پریشانی میں گرفتار ہے۔ مولانا صاحب ہم تو کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں جاب ملی ہے وہاں دن ہے، یہاں پہ رات ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کام کر رہے ہیں، وہ باہر بیٹھا ہوا انگریز اچھا کام کر رہا ہے، دن میں کما رہا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رات کو جاگ رہے ہیں، اور جیسے ہی صبح ہوئی اور آپ جو ہے سارا دن پروردگار عالم نے کا معاش کا ذریعہ بنایا، آپ خنا رہے ہیں، تو برکت کہاں سے ہوگی پھر؟ یہ ہمارے آج کے جوان کی ایک مشکل ہے۔ آپ کے پاکستان میں بہت سارا کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، فقط محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کریں، سب کچھ آپ کو پاکستان میں ملے گا۔ آپ کو ایسا نہیں کہ نہیں ہے، فقط محنت، لیکن محنت بہرحال جو ہے، محنت میں عظمت بھی ہے، محنت کیجیے۔ تو بہرحال قرآن کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بہرحال جو ہے دینے والا تو پروردگار عالم ہے، وہی دے گا۔ رازق جو وہ ہے، اور جتنا اس نے رزق لکھا ہے ہمارے ذمہ، اتنا رزق جو ہے وہ ہمیں جو وہ ملے گا۔ لیکن بہرحال ہم نے قرآن پڑھا، بہت ساری چیزیں قرآن پڑھا، لیکن ہم نے اس پر جو وہ عمل نہیں کیا۔ چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ سے خوف ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن ہر وقت تم ایسے کام انجام دیتے ہو اور آگے بھیجتے ہو جو تمہیں جو ہے جہنم کے قریب کر رہے ہیں، تمہیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بس تمہارا یہ خوف کہاں چلا گیا؟ تم تو کہتے ہو مجھے آگ سے جو ڈر لگتا ہے، گھر میں چولہا جلائیے، تپش آتی ہے تو انسان تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے کہ میں جل نہ جاؤں، یہ دنیا کی آگ ہے، ہمیں اس آگ سے ڈر لگتا ہے، اور جو وہاں کی آگ ہے اس سے کتنا ہم ڈرتے ہیں۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے جہنم کے قریب جو لے کر جایا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ، خلوت میں گناہ۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، آپ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، اور یہ جو آج کل کا کھلونا ہے، یقین جانیے اس دیکھیں استعمال کے اوپر ہے۔ استعمال اچھا کریں گے فائدہ ہی فائدہ، اور استعمال اگر برا کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ تنہائی میں کسی کو رہنے ہی نہیں دیتا، اور آج کل تو ماشاءاللہ پیکیجز اتنے آ چکے ہیں کہ بس آپ جو ہے 100-200 روپے کا ڈلوا دیجیے تو آپ کو جو ہے اتنے جی بی مل جائیں گے، پھر آپ جو چاہے چلاتے رہیے۔ لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے، لاک لگا ہوا ہے، میں اکیلا ہوں کمرے میں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے، ایک اللہ دیکھ رہا ہے، دوسرے وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی چیز دیکھنے سے پہلے ذہن میں یہ ضرور بٹھا لیں۔ آپ انگلی آپ کے آگے بڑھے کہ کھول لیتا ہوں اس کو، یہ کیا کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے، فوراً اندر سے آواز آنے چاہیے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، امام دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال اس سے بچے۔ پانچویں چیز مولا فرماتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں جنت میں جانے کا شوق ہے، رغبت رکھتے ہیں جنت میں جانے کی، لیکن تم ایسے کام کر رہے ہو کہ جو تم کو جنت سے دور کر رہے ہیں، جنت کے قریب نہیں لے کر جا رہے۔ آج کل جو ایک چیز ہمارے معاشرے کی اہم ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ بھائی بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بہن سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدائی ہو رہی ہے، عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق میری گردن پر آ جائے،
صلہ رحمی ضرور کیجیے، بہت ضروری ہے۔ گھر میں برکت رحمت چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حساب و کتاب آسان ہو تو صلہ رحمی کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر منور رہے، کشادہ ہو تو صلہ رحمی کیجیے۔ الا ماشاء اللہ فوائد ہیں صلہ رحمی کے جو آپ جو ہے دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا کام نہ کریں جو آپ کو جو ہے وہ جنت سے جو وہ دور کر دے۔ چھٹی چیز، تم پروردگار عالم کی نعمتوں کو تو کھاتے ہو لیکن اس کا شکر بجا نہیں لے کر آتے۔ انسان کہیں نہ جائے، انسان فقط اپنے پورے وجود کو دیکھ لے، کوئی اور نعمت کا میں نہیں کہہ رہا، اپنے وجود کو فقط انسان، اگر فقط انسان اپنی باڈی کو دیکھ لے کہ کیا کیا نعمتیں پروردگار عالم نے میرے اس باڈی میں، اس جسم میں، اس بدن میں میرے رکھی ہیں، انہی کا شکر ادا کر لے کافی ہے۔ دیکھیں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ میرا کون سا عضو کتنا جو ہے فائدہ مند ہے، پتہ کب چلتا ہے؟ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کاٹ رہی ہوتی ہے گھر میں، آلو یا گوشت مثلا جو پیاز وغیرہ، اور آپ کے کٹ لگ جائے اور ایک انگلی ڈیمیج ہو جائے آپ کی اور وہ آپ باندھ لیں، اب 4 انگلی سے آپ کام کر رہی ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کن انگلی جو ہے میری، اس کا جو ہے فائدہ جو وہ کیا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے اچھا یہ اتنی قیمتی تھی، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ انگوٹھے میں چوٹ لگ جائے، انگوٹھا ڈیمیج ہو جائے، یہ 4 انگلی سے کام کر، پھر پتہ چلے گا اس انگوٹھے کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی ہر انگلی کی اگر آپ دیکھیں تو ایک اپنی جو افادیت ہے، پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے ہم پروردگار عالم کی مختلف نعمتیں جو وہ کھا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے کم از کم جو ہے اللہ کا شکر جو ادا کرنا چاہیے، کہ جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نعمت کے ملنے پہ سجدہ، ایسے لقب نہیں ملا امام کو سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کے سید السردار۔ ہر نعمت کے ملنے پر امام سجدہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے بہرحال پڑھا ہے کہ امام کے باغ میں 500 درخت کے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز، 1000 رکعت نماز مولا پڑھا کرتے تھے۔ جو نعمت ملی سجدہ، جو نعمت ملی سجدہ۔ چلیں سجدہ نہیں تو کم از کم ہم نے کھانا کھا لی، یہ تو کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم تیرا شکر ہے۔ ابھی میں نے درس پڑھا، درس دیا، پروردگار عالم تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی کہ میں کچھ بیان کر سکوں۔ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہمت اور قوت دی کہ میں بیٹھ کر جو درس جو سن سکوں۔ اگر تیری ہمت اور قوت اور طاقت نہ ہوتی، نہ میں بول سکتا تھا، نہ میں سن سکتا تھا۔ خدا تیرا شکر ہے۔ 7ویں چیز مولا فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ جانتے ہو، اور پروردگار عالم نے واضح الفاظ میں قرآن میں جو ہے یہ کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس دشمن کو پکڑ لو، اس سے دوری اختیار کرو۔ لیکن تم نے شیطان کو دور نہیں کیا اپنے آپ سے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ گناہ کروانا نہیں، شیطان فقط ایک وسوسہ ڈالتا ہے، بس جو وسوسو فی صدور الناس، بس یہ وسوسہ ڈالے گا، باقی کام آپ کا ہے۔ اس وسوسے میں اگر آپ آ گئے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر اس وسوسے کو آپ نے ٹھکرا دیا تو پھر آپ کی جیت ہے۔ اور یہ ملکہ کب ہوگا؟ یہ ملکہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کے نفس کی تربیت ہوئی بھی ہوگی۔ یہی جو موبائل چل رہا ہے، آپ نے جو ہے بالفرض فیس بک کھولا یا آپ نے یوٹیوب کھولی، جیسے کھولا اس میں کچھ آیا شیطانی چیز، آپ چاہ رہے کلک کریں، اندر سے آواز آ جائے آپ کے، نہیں بری چیز ہے، اچھا نہیں، گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، آپ نے چھوڑ دی، اب اور اوپر چلے کہ کچھ اور دیکھ لیتا ہوں۔ اگر یہ چیز آ گئی
تو سمجھیے آپ کی نفسی تربیت ہوئی بھی ہے خلوت میں. اور آپ نے کہا نہیں چلو بھائی دیکھنے میں کیا حرج ہے, آدھا منٹ کا تو ہے, 1 منٹ کا تو دیکھ لیتا ہوں, کیا حرج ہے. آپ نے شیطان کی پیروی کی, شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا, پیروی آپ نے ٹک. اب شیطان تو انگلی پکڑ کے آپ کو نہیں کہے گا ٹک کر دو, یہ آپ ہیں جو اپنے اختیار سے اس کو انجام دے رہے ہیں. اس نے فقط اور فقط وسوسہ ڈال دے, دیکھنے میں کیا حرج ہے, 1 منٹ کا ہے, دیکھ لو کیا ہوگا. نہیں, یہ 1 منٹ جو ہے تمہارے لیے جو ہے 100 منٹ پر غالب آ جائے گا. تربیت یہ ذہن میں رکھیے گا, اپنے نفس کی تربیت انتہائی ضروری ہے. اگر ہماری تربیت نہیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کی نفس پاک و پاکیزہ ہے تو آپ کو خواب بھی اچھے آئیں گے. اور اگر آپ کی نفس پاک و پاکیزہ نہیں ہے تو پھر خواب میں یہی ہوگا کہ کبھی سانپ کبھی بچھو ڈس رہا ہوگا. یہ آپ نفس کے اوپر ہے. لیکن آپ کیا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں مولانا میں کربلا میں تھی, مولانا میں فلاں مجلس میں تھی, مولانا میں تابوت اٹھائی ہوئی تھی, مولانا میں جو ہے دعا پڑھ رہی تھی, مولانا میں جو ہوں نیاز دے رہی تھی. یہ کیا ہے, نفس پاک ہے. تو بہرحال اپنے نفس کی جو ہے تربیت ضروری ہے. اور آخری بات مولا فرماتے ہیں کہ 8واں کہ جو تمہاری قلوب نے جو ہے وہ خیانت کی ہے, اور یہ ایک اہم ہے, بہت ہی اہم ہے, اور وہ یہ تم نے لوگوں کے عیوب کو اپنی آنکھوں پر رکھا ہوا ہے, سامنے اپنے سامنے, اور اپنے عیوب کو پس پردہ ڈالا ہوا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں بتاؤ ملامت جو ہے کرنے کے تم زیادہ سزاوار ہو, اور اب مجھے بتاؤ کہ جو یہ 8 خیانتیں ہیں یہ جو تم بجا لے کر آئے ہو, تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے استجابت کے دروازے کو بند کیا ہے, اور جو استجابت کے راستے ان کو تم نے خود بند کیا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں دوسروں کا عیب دکھائی دیتا ہے, جس طریقے سے روایات میں ملتا ہے کہ تمہیں دوسرے کے آنکھوں کا شہتیر دکھائی دیتا ہے اور اپنا ایک عیب بھی دکھائی نہیں دیتا. دیکھیں ہم سب معصوم نہیں ہیں, وہ ہستی ہے معصوم, غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے, لیکن جو ہے بہرحال اس غلطی پر پردہ ڈالنا میرا اور آپ کا کام ہے. یہ معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ جو وہ یہی ہے کہ ہم عیوب کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے, اپنا عیب جو وہ نہیں دیکھتے کہ میرے اندر بھی یہ عیب جو پایا جاتا ہے. وہ بہت جھوٹا انسان ہے. کیا میں جھوٹ نہیں بولتا؟ مجھے اپنا جھوٹ جو وہ دکھائی نہیں دیتا, لیکن دوسرے کا جھوٹ جو ہے وہ فلاں تو ایسی ہے, فلاں تو ایسا ہے. بھائی آپ دوسرے کے گربان میں نہ جھانکیں, اپنے گربان میں جھانکیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی عذر بھی کر لیتا ہے نا, ہم زبانی کہہ تو دیتے ہیں اچھا بھئی ہم نے معاف کر دیا, لیکن پھر جا کے جو ہے 10 جگہ گاتے. جب اس نے عذر خواہی کر لی اور آپ نے معاف بھی کر دیا, پھر اس کو عذر کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں آ رہی. اور ہمارے اندر جو وہ دل گردہ ہے بھی نہیں. یاد رکھیے گا, بہرحال خود ایک موضوع ہے, بہت طولانی موضوع ہے, معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی وصیتیں. یہ خود ایک ٹاپک ہے ہر معصوم کا. اس سال بہرحال ہم نے کوشش کی تھی کہ عشرہ اس کے اوپر جو وہ پڑھا جائے. کچھ وصیتوں کو ہم نے جو بیان کیا مجالس میں, ان میں سے ایک وصیت جو مجھے بہت ہی زیادہ, بہتر ساری وصیتیں سر آنکھوں پر آئیں میں تارین کی, ایک وصیت جس پہ واقعاً میں بہت سوچتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آئے یہ ہو سکتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے.
امام کی وصیت ہے، اگر توجہ کیجیے گا اور سوچئے گا اس کے اوپر، اگر تمہارے دائیں کان میں آ کر کوئی شخص تم کو برا بھلا کہے، دائیں کان میں، اور پھر برا بھلا کہنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں آپ کے بائیں کان میں آ کر کہے معاف کر دو مجھے، مولا فرماتے ہیں اس کے عذر کو تم قبول کر لو۔ دائیں کان میں برا بھلا کہا، تھوڑی دیر میں بائیں کان میں آ کے کہہ رہا ہے کہ میں غلطی ہوگی معاف کرتا ہوں مجھے، مولا کہنے اس کو اس کے عذر کو تم قبول کرو۔ آئیے ہو سکتا ہے؟ شاد و نادر، شاید ہی کوئی ایسا بندہ نکل آئے کہ ٹھیک ہے بھائی، ادھر برا بھلا کہا تھا، ادھر آ کے معذرت خواہی کر لی، چلو معاف کر دیا۔ لیکن اس کا بھی یہ ہے کہ ہم 10 جگہ کہیں گے اس نے آ کے تو ابھی یہ کہا تھا، تھوڑی دیر میں آ کے ہم سے معافی بھی مانگ لی، بھائی کہا ہی کیوں تھا اس نے؟ جب بھائی معاف کر دے تو گانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری جگہ، ختم بات، عذر قبول کر لیے تو ختم ہو گیا۔ تو بہرحال جو ہے بار بار اگر ریپیٹ بھی کر رہا ہے، آپ جو ہے غفار بنیے، اس کی صفت کا مظہر بنیے۔ ہم سے کتنا گناہ ہوتے ہیں، ابھی گناہ ہوا، آج گناہ ہوا، کل گناہ ہوا، پرسوں پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کتنا کریم ہے، خود یہ دیکھ لیں، اتنا کریم ہے کہ اس نے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں کی ہمارے اوپر۔ اس کا مظہر بنے نا ہم بھی، وہ ستار العیوب ہے، تو اس کا مظہر ہم اور آپ بن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں بن سکتے، بن سکتے ہیں، میں اور آپ اس چیز میں بن سکتے ہیں۔ کسی کا عیب پتہ چلا، پردہ ڈال دیا۔ اگر میرے عیوب آپ کو پتہ چل جائیں تو آپ میرا درس نہیں سنیں گی، آپ کے عیوب مجھے پتہ چل جائیں میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ ہر ایک شخص اپنے آپ کو جانتا ہے، مولا یہی فرما رہے ہیں، ایک جو خیانت کی ہے کہ دوسرے کو عیوب تم نے اپنے آنکھوں پر رکھے اور اپنے عیوب پر سے پردہ ڈالے ہوئے ہیں، ہے یہی مسئلہ۔ پھر آخری بات اور زحمت ہے آپ کی تمام، پھر مولا فرماتے ہیں کہ بس تم نے راستوں کو بند کر دیا ہے، اب سن لو کیا کرنا ہے تم نے۔ اگر چاہتے تمہاری دعائیں جو ہیں مستجاب ہوں اور پروردگار عالم تمہاری آواز پر جو ہے وہ لبیک کہے، تو مولا فرماتے فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ نمبر 1 بس اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ نمبر 2 وَأَصْلِحُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ نمبر 3 وَأَخْلِصُوا سَرَائِرَكُمْ، اپنے باطن کو خالص کر لو، خلوص۔ 3 چیزیں ہو گئیں، تقوی، عمل کی اصلاح، نمبر 3 باطن کا پاک کرنا، نمبر 4 امر بالمعروف، جو ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور 5ویں چیز نہی عن المنکر۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ 5 کام تم انجام دو گے تو پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق محمد وآل محمد ہمیں سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک جملہ مصائب کا، کیونکہ روز شہادت ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، 1 یا 2 جملے، زیادہ نہیں۔ 35 سال امام نے گریہ کیا، 35 سال، کھانا آتا تو گریہ، پانی آتا تو گریہ۔ جب مولا وضو کرتے نا اور پانی کو چلو میں لیتے، چلو میں لینے کے بعد مولا پانی سے خطاب کرتے اور کہتے اے پانی تو کربلا میں تھا لیکن میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اور یہ وہ پیاس ہے کہ جس کو امام زین العابدین نے قبر پر بھی لکھا، ہذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ قبر حسین ابن علی ہے کہ جس کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا جو وہ شہید کر دیا گیا۔ اور یہی پیاس وہ ہے کہ جب ذوالجناح خیمے کے در پر آیا نا، اور جب بی بی آئیں
تو ایک مرتبہ ایک 4 سالہ بچی نے ذوالجنے کو خطاب کر کے کہا، اے جواد فقط اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی ملا یا میرے بابا کو پانی نہیں ملا، جزاکم ربکم۔ بس وہ مرحلہ ایک آتا ہے کہ مدینہ کی گلی میں امام سجاد گزر رہے تھے، ایک شخص بیٹھا ہوا کہہ رہا ایو الناس انا الغریب فرحمونی، اے لوگوں میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو۔ امام سجاد رکے، ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا تو غریب ہے کہاں؟ کہ مجھے یہ بتا اگر تجھے پیاس لگے تو یہ لوگ تجھے پانی دیں گے؟ کہنے لگا کہ مسلمانوں کا شہر ہے، میں پانی مانگوں گا تو پانی دیں گے۔ مولانا نے کہا اچھا، مولانا نے کہا اچھا یہ بتا اگر تو مر جائے تو تجھے کفن اور دفن کریں گے یا نہیں؟ کہا مجھے کفن اور دفن کیوں نہیں کریں گے، مسلمانوں کا شہر ہے، مدینہ الرسول ہے، مجھے کفن بھی دیں گے مجھے دفن بھی کریں گے۔ اس وقت میرے مولا نے کہا بس تو غریب نہیں ہے، غریب میرا بابا حسین ہے۔ جب مولا نے کربلا کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا ہو میرا بابا غریب ہے تو غریب نہیں ہے، میرے بابا نے پانی کا سوال کیا لیکن پانی کے سوال میں کیا ملا؟ تیر ملا۔ میرا بابا غریب ہے جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، جس کا لاشا کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا۔ ہاں زدارو بس وہی مرحلہ آتا ہے کہ جب امام کو زہر دیا جاتا ہے اور زہر کا اثر امام کے جسم پر ہونے لگتا ہے، امام باقر کو وصیتیں کرتے ہیں اور ایک مرتبہ روح پرواز کر جاتی ہے، غسل دیتے ہیں جب امام باقر غسل دینے لگے، ایک مرتبہ جیسے ہی پرہان کو ہٹایا ایک مرتبہ گریہ کیا، جب گریہ کیا نا تو ایک مرتبہ جابر نے سوال کیا مولا یہ گریہ کیسے ہے؟ ایک مرتبہ امام باقر کہتے ہیں اے جابر مت پوچھو، جب میں نے پرہان کو ہٹایا نا ارے میں نے دیکھا کہ توق و زنجیر کے نشان ابھی بھی میرے بابا کے موجود تھے۔ بس زیادہ وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب امام کا جنازہ تیار ہوا، ایک مرتبہ مدینہ میں پہلا جنازہ ہے جو بڑی شان و شوکت سے اٹھ رہا ہے، یہ مدینہ سے جنازہ اٹھا بقی کی طرف چلا، جب امام سجاد کا جنازہ اٹھا ہوگا عجب نہیں مولا نے کربلا کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا بابا آپ کا لاشا کربلا کی زمین پر اور آپ کے بیٹے کا لاشا بڑی شان و شوکت سے اٹھ رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے ذکر کو اپنے بارے میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد مدرسہ قائم کو ترقی عطا فرما، جو رکاوٹیں ان کو دور فرما، اور جو اراکین ہیں جو خدمت انجام دیں ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو شاگرد یہاں پر پروردگار عالم علوم آل محمد حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جو مریض ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان عالم پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرجہم